حضرت علی کے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا شرک ہے. نعرہ حیدری تو کوئی ہے ہی نہیں، نعرہ تکبیر ہے. 60 سال کی عورت کے لیے عمرے کا محرم ضروری ہے. آج کل تو ضروری ہے، دیکھیں 70 سال والی کلر لگا رہی ہے، بالوں کی ڈائی کروا رہی ہے باقاعدہ. بالکل آج کل کوئی اعتبار نہیں. السلام علیکم. آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، جس میں لوگ مکی صاحب سے سوالات کر رہے ہیں اور مکی صاحب انتہائی علمی اور قرآن و سنت کے مطابق جوابات دے رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سوال ہے کہ میں اپنے معذور بھائی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میرا بھائی معذور ہے، بالکل اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ پہلی بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے دی ہوئی جائیداد واپس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس نے خود دی ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتا. اگر زبردستی دھوکے سے لی گئی ہے واپس لے سکتا ہے. سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کس لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وہ تمہارے ساتھ ہیں تم چاہے کہیں بھی ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہ کیوں خوف کرتے ہو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اسی طرح ان اللہ معنا، تو وہ معیت علم ہے. سوال ہے کہ کیا کعبے کے غلاف کو چوما جا سکتا ہے یا نہیں؟ کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگانا چومنا منع ہے. سوال ہے کہ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا ناجائز ہے. سوال ہے کہ کیا کبوتر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کبوتر وغیرہ رکھنا جائز ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا پڑے گا ان کے حقوق کا. سوال ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل جیولری پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ آرٹیفیشل یعنی جو جیولری کی ہے یا انگوٹھی وہ عورت پہن سکتی ہے، لوہے کی نہ ہو. سوال ہے کہ داڑھی منڈوانے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ امام جو ہے اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. سوال ہے کہ کسی کا قرض دینا تھا لیکن اب اس شخص کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، شریعت میں کیا حکم ہے؟ کسی آدمی سے کوئی چیز خریدی، بقایا رقم دینی تھی، اس آدمی کا پتہ نہیں، خیرات کر دو. سوال ہے کہ نعرہ حیدری کے مقابلے میں یا علی کہنا درست ہے یا نہیں؟ حضرت علی کے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا شرک ہے. نعرہ حیدری تو کوئی ہے ہی نہیں، نعرہ تکبیر ہے. سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے. سوال ہے کہ بیوی کے جہیز کا حقدار خاوند ہوتا ہے یا نہیں؟ شوہر ہے، بیوی کی جہیز کا حقدار شوہر نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر ایک عورت کی عمر 60 سال ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ 60 سال کی عورت کے لیے عمرے کا محرم ضروری ہے. آج کل تو ضروری ہے، دیکھیں 70 سال والی کلر لگا رہی ہے، بالوں کی ڈائی کروا رہی ہے باقاعدہ. بالکل آج کل کوئی اعتبار نہیں. سوال ہے کہ دیہات میں نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اشار چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی بیت شرا چھوڑ دو. تو بیت شرا دیہات میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے تو بیدار چاہیے نا. سوال ہے کہ فون پر طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ فون پہ اگر کسی نے طلاق دی وہ طلاق ہو جاتی ہے. فون پہ نکاح نہیں ہوتا، طلاق تو ہو جاتی ہے. احرام کے بس کی سیٹ پہ تھوڑی دیر ماتھا رکھا، دم نہیں واجب ہوتا. فرض نماز کے رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے بعد دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے. قضا نماز کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی وقت ادا کریں. اگر عمرہ کر لیا ہے دونوں نے، اپنے بال نہیں کٹوائے، دوسرے کے کاٹ دیے، کوئی بات نہیں. آدمی نے بھینس خریدی، مقرر رقم میں سے بھینس کی بیماری کو 20 سال پہلے رعایت کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد بیچنے والے نے کہا کہ اب میں رعایت نہیں کرتا. اگر سودے کے وقت رعایت کی تھی، گواہ موجود ہے، پھر رعایت ہو گئی. مجھے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو دم پڑ جائے گا، نہ کٹائے تو لازم بال تو کٹاؤ نا. جب تک بال نہیں کٹائے گی غلطی پہ دم پڑتی رہے گی. 4-5 عورتوں کے ساتھ غیر محرم لڑکی عمرے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن اس دور میں اعتبار نہیں ہے. گھر کے کمروں کے دروازے کو رنگ کرے معاملے میں کہ فلاں رنگ کرو، میرے شوہر بات نہیں مانی تو کوئی بات، آپ مان اسے نہیں مانی تو مان جاؤ، یا دروازے تقسیم کرو، ایک وہ کر دے ایک آپ کر دے. دہلی سے آنے میں ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا
والدہ بہن بیوی نے مطاف سے احرام باندھا نہیں باندھا اچھا میقات سے، یہاں آ کر مسجد عائشہ بالکل دم پڑ گئی اور میقات کا عمرہ بھی رہ گیا۔ مرد حضرات کا احرام سمندر میں بہانے کا کیوں بہائیں؟ تمہاری کپڑے کی چیز ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی غریب کو دے دو۔ احرام کو ناپ کی پیچھے باندھنا بالکل جائز ہے، جیسے بھی باندھو جائز ہے۔ طواف کے دوران کعبے کی طرف منہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن آمدن نہ کرو۔ مطاف میں بہت رش ہو، طواف کو لیٹ کر سے ہاں کر سکتے ہیں، اور کوئی بیان وغیرہ سنان بالکل سن سکتے ہیں۔ طائف سے واپسی میں عمرہ نہ کرے تو دم پڑ جائے گی، جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آئے۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں نے کعبے کے غلاف کا بوسہ جو ہو گیا آئندہ نہ لیں، اور اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک لڑکی کا دماغ تھوڑا ہے، اس کو زمزم پلائیں اسی نیت سے۔ 27 رجب کے کوئی فضائل حدیث مبارک میں نہیں آئے۔ کسی کی ہدایت کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں، جائز حاجت پوری کرنے کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران استلام بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف میں رش میں آدمی کی نوازی کے آگے گزرے مجبوری ہے تو جائز ہے۔ بیوی نافرمانے اللہ ہدایت دے۔ بھائیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت کو چھیڑا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ احرام کے بعد پاؤں کی ہڈی چھپا دی، بعد میں کھول دی، کوئی حرج نہیں۔ عورت کو بلند آواز میں تلاوت کرنا منع ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ معاملے میں بیٹے کے بدلے کی بد دعا دی ہے، بالکل استغفار کریں۔ ویسے ایسی دعائیں انشاءاللہ نہیں لگتی، وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے۔ بعض صورت ایسا کہا ہے تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے بےہودگی کی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، شوہر سے بھی معافی مانگیں، اب اس کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، انتہائی خوبصورت اور علمی ویڈیو تھی، جس میں مکی صاحب قرآن و سنت کے مطابق جوابات دے رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔